الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. سارے درادوشی اللهم صل على سيدنا. معزز مکرم سامعین اکرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا خطبہ جمعہ حرمت سود کے متعلق ہے. سود کے معاشرتی کیا نقصان ہے، معاشرے کے اندر کیا نقصانات پہنچ رہے ہیں، اور اخلاقی طور پر سود کے نقصانات کیا ہیں، اور معاشی طور پر سود کے نقصانات کیا ہیں. شریعت مطہرہ نے ہمیں اس سے متعلق مکمل آگاہی عطا فرمائی ہے. قرآن و سنت میں اس کی مکمل تفصیلات موجود ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مال و دولت یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. جس مال و دولت کے ذریعے انسان اللہ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو اس بات کا مکلف بنایا ہے، پابند بنایا ہے
کہ وہ صرف جائز اور حلال طریقے سے ہی مال کمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ رب العزت کو جواب دینا ہو۔ دو سوال بنیادی شروع میں ہی انسان سے کیے جائیں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی کہاں سے کمائے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مال کو کن وسائل سے کمایا، مال کمانے کے لیے تمہارا وسیلہ کیا تھا، تاجر تھے، زمیندار تھے، کوئی عہدہ تھا، کوئی ملازمت تھی، کس وسیلے سے مال کو کمایا؟ کہیں جوا کھیل کے تو مال نہیں کمایا، کہیں سود کا لین دین کر کے مال تو نہیں کمایا، تو مال کہاں سے کمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وسائل کیا تھے، کن ذرائع سے، کن وسائل سے مال تمہارے ہاتھوں تک پہنچا۔ اور پھر دوسرا سوال کہ مال خرچ کہاں کیا، کیا مطلب کہ مال کے خرچ کرنے میں بھی ہم شریعت کے حکم کے محتاج ہیں۔ مال میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے حقوق ہمارے ذمے رکھے ہیں، ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرے کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ مال آ گیا، نصاب کو پہنچ گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب سال کے بعد حساب کر کے زکوٰۃ دینی ہے، یہ حقوق اللہ، اسی مال سے یہ حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ آگے قربانی کے دن آ رہے ہیں، مال موجود ہے، نصاب کے مطابق نصاب تک پہنچ گیا ہے، قربانی واجب ہو گئی ہے، اس مال کو خرچ کر کے میرے راستے میں قربانی دی ہے کہ نہیں دی، یہ بھی حقوق اللہ آ گیا۔ صدقہ فطر مال کے متعلق ہے، مال بڑھ گیا، مال زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ اتنا ہو گیا کہ حج کر سکتا ہے، حج کی استطاعت پیدا ہو گئی ہے، یہاں سے آنے جانے کے ٹکٹ کے پیسے، وہاں جا کے جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنے پیسے، واپسی تک گھر والوں کو رقم دے کے اتنی رقم موجود ہو گئی ہے تو حج فرض ہو گیا ہے، میرے حکم کے مطابق تم نے حج کیا کہ نہیں کیا۔ یہ مال کے اندر حقوق اللہ ہے، اللہ کے حق مقرر ہے۔ اسی طرح بندوں کے حقوق ہے، ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، اولاد کے اوپر خرچ کرنا، پڑوسیوں کے اوپر خرچ کرنا، عزیز و اقارب پر احسانات کرنا، تو یہ بندوں کے حقوق بھی ہمارے ساتھ متعلق ہیں۔ تو دوسرا سوال، پہلا سوال تو یہ تھا کہ مال آیا کہاں سے، یعنی وسائل کیا تھے، دوسرا خرچ کہاں کیا کہ میرے راستے کے جو حقوق تھے یا بندوں کے جو حقوق تیرے ساتھ وابستہ تھے، متعلق تھے، ان کو پورا کیا کہ نہیں۔ مال و دولت بڑی نعمت ہے اور ہماری ضرورت ہے، لیکن مال کی نعمت اور ضرورت ہونے کے باوجود یہ بات یاد رکھیں، خالق کائنات نے اور تمام نبیوں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو متعدد مرتبہ، کئی مرتبہ فتنہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ نے اس کو دھوکے کا سامان فرمایا ہے اور محض دنیاوی زیب و زینت قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مال و دولت کے حصول کے لیے کوشش ہی نہ کریں، کیونکہ حلال رزق کا طلب کرنا، حلال رزق کا کمانا اور اس سے بچوں کی تربیت کرنا یہ خود دین ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ بندہ زندگی گزارے اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دے۔ کبھی دنیا میں معاملہ پیش آ جاتا ہے، یا تو دین بن رہا ہے یا دنیا بن رہی ہے، تو اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اخروی زندگی کو داؤ پر نہ لگائے، بلکہ اس فانی دنیاوی زندگی کے عارضی مقاصد کو نظر انداز کر دے
اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سودے کو ختم کر دے، کیونکہ وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف، بلکہ شریعت میں حلال اور حرام واضح کر دیا گیا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حلال کو لینے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے اور حرام سے منع کر دیا گیا۔ ان حلال اور حرام کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، شک و شبہ والے جو امور ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ معاملہ کر رہے ہیں، اب معاملے میں شک پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا، تو اس سے بھی بچا جائے، کیونکہ ہم نے ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اس مال کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے۔ تو چونکہ آج کے زمانے میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مال حاصل ہو جائے، مال حاصل ہو جائے، اور اکثر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ مال حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے آ رہا ہے، یہ جو مال ہے یہ کس صورت میں آ رہا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوگوں کی ہرس اتنی بڑھ گئی ہے، کچھ لوگوں نے تو اب اسلام کو بھی اپنے درمیان رکاوٹ سمجھ لی ہے۔ حرام وسائل جن کو واضح طور پہ حرام کہا گیا ہے، دلائل موجود ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے یہ حرام ہے، لیکن ان وسائلوں کو مختلف نام دے کے ان کو اپنے لیے جائز سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشتبہ چیزوں سے بھی منع فرمایا۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ صرف حلال وسائل کو تلاش کرے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام مال سے جسم کو بڑھاؤ نہیں، حرام مال سے جسم کی بڑھوتری نہ کرو، کیونکہ اس سے بہتر آگ ہے۔ حضور نے فرمایا آگ کھا لو لیکن حرام مال نہ کھاؤ۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانے سے اور حرام پینے سے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے جو معاملات ہیں وہ اللہ طے کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے حکم دیا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ مانگنا بھی اس اللہ سے ہی ہے۔ اب جب اللہ سے مانگے اور اللہ توجہ ہی نہ فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول ہی نہ کرے، تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے ہی بند کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سمجھانے کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو روئیں گے اللہ کے سامنے، دعائیں مانگیں گے اور لمبے لمبے ہاتھ اٹھائیں گے، بڑے آوزاری بڑی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگیں گے، لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا پہناوا جسم کے کپڑے حرام کے، ان کی ہر چیز حرام کی ہے اور وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے حلال کا طلب کرنا اور حلال جگہوں پہ خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ سود کیا ہے، سود کسے کہتے ہیں؟ وزن کی جانے والی چیزیں یا پیمانے سے ناپ کر میٹر 2 میٹر، گز 2 گز، یہ چیزیں ایک ہی جنس کی ہوں یا پیسے روپے وغیرہ ہوں، ان کا دو آدمیوں کے درمیان اس طرح معاملہ کرنا کہ ایک کو عوض کچھ زیادہ دینا پڑے، تو یہ ربا اور سود کہلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کھجوریں ہوتی تھیں، تو کھجوریں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ اجوا کھجور بڑی مہنگی کھجور ہوتی ہے،
اور دوسری کھجوریں، اب کھجور بھی بازار میں دیکھیں، بعض کھجور ہے وہ 200 250 300 روپے کلو ہے، تو یہ جو اچھی قسم کی کھجوریں یہ 2200 2800 روپے کلو ہے، قیمت میں فرق ہے لیکن جنس ایک جیسی ہے، وہ بھی کھجور ہے یہ بھی کھجور ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کھجور کو کھجور کے بدلے میں زیادتی کے ساتھ دین میں منع فرما دیا، اس کا متبادل دیا، متبادل یہ دیا کہ اس میں آپ سودا کرو، مثلا ایک کھجور اچھی 2200 روپے کلو بن رہی ہے اور دوسری 200 روپے کلو بن رہی ہے، تو اب یہ 1 کلو اور وہ 11 کلو برابر ہے قیمت کے اعتبار سے، تو آپ پہلے سودا کرو اس کھجور کا، اس کو 1100 روپے میں خرید لو یا بیچو، تو اب جب رقم آ جائے تو 11 کلو کی 2200 روپے میں، تو اب 2200 سے وہ 1 کلو خرید لو، یعنی 2 سودے ہو گئے، الگ الگ سودا کرو، جنس کو جنس کے بدلے میں کمی زیادتی کے ساتھ لینا دینا یہ بھی سود میں آ جاتا ہے۔ ہم تو صرف پیسوں کے لین دین کو سود سمجھتے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں ان چیزوں کو گنوایا ہے، کھجور کو کھجور کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، تو یہ 6 چیزیں حضور نے خود گنوائی ہیں، اور اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک جنس کی چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے ایک جنس کی کوئی بھی چیز ہو اس کو آپس میں تبادلہ کرنا ہو تو اس میں زیادتی جائز نہیں، تو یہ زیادتی جو ہوگی یہ بھی سود بنے گی۔ تو اس لیے وزن کی جانے والی چیزیں ہوں یا پیمانے سے ناپنی جانے والی چیزیں ہوں اور ایک ہی جنس کی ہوں، گندم دونوں طرف گندم ہے، دونوں طرف چاول ہے، دونوں طرف جو ہے وہ چینی ہے، دونوں طرف ایک ہی چیز ہے، اب اس کو کسی زیادتی کے ساتھ لین دین کرنا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح روپیہ، رقم، پیسہ، کسی کو 100 روپیہ دے دیا اور کہا کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو تم نے 110 روپے مجھے واپس کرنے ہیں، تو یہ جو 10 روپے لیے گئے ہیں یہ سود کے زمرے میں آ جائے، اس کو انٹرسٹ بھی کہتے ہیں آج کے زمانے میں انگریزی میں۔ تو جس وقت قرآن مجید نے سود کو حرام قرار دیا اس وقت عربوں میں سود کا لین دین مشہور تھا، متعارف تھا، اور اس وقت سود اسے کہا جاتا تھا کہ کسی شخص کو زیادہ رقم کے مطالبے کے ساتھ قرض دیا جائے، قرض لینے والا ہے مجھے قرض چاہیے، اس سے زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے، چاہے لینے والا اپنے ذاتی اخراجات کے لیے قرض لے رہا ہو یا پھر تجارت کی غرض سے قرض لے رہا ہو۔ آج کے زمانے میں یہ بھی حلال قرار دینے کے لیے سود کو یہ بھی معاملہ نکال دیا گیا ہے جی اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں کو چلانے کے لیے سود لیتے تھے تو اس لیے شریعت نے اس کو حرام کرا۔ آج کل تو ہم فیکٹریاں لگانے کے لیے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ قرضہ لیتے ہیں، سود لیتے ہیں بینک سے، یہ منع نہیں ہے جی۔ حالانکہ یاد رکھیں سود سود ہی ہے، چاہے ذاتی خرچ کے لیے لیا جائے چاہے تجارت کے لیے لیا جائے۔ اور اسی طرح سمپل انٹرسٹ یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یعنی اکیرا سود ہو یا دوہرا سود ہو، ایک مرتبہ کا سود ہو یا سود در سود ہو، تو یہ بہرحال سود ہے۔ اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے جو کئی مرتبہ سود ہے وہ سود نہیں۔ آج ہمارا ملک جس سطح سے گزر رہا ہے، جو بچہ بھی یہاں پیدا ہو رہا ہے وہ بچہ پیدا ہوتے ہی کم و بیش 3-4 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ اب یہ 22-24 کروڑ کی آبادی اور ان میں سے ہر فرد 3-4 لاکھ روپے کا مقروض ہے، تو یہ قرضہ کس طرح ہوا؟ یہ قرضہ اکیرے سود سے، ڈبل سود سے کئی گنا بڑھتا رہا۔ کسی نے کسی کو، اب ہمارے ملک کو انہوں نے $1 ارب دیے، اب اس پر انہوں نے سود مقرر کیا۔ پہلے سود جو تھا وہ 4% تھا، 5% تھا، پھر بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ 10, 11,
इशारिया जो है वो इंटरेस्ट हो गया। अब 11-12 रुपए 100 रुपए में अगर हम उनको सूद वापस करते हैं तो कोई बेवकूफ है 1 लाख रुपए पे 12,000 रुपया गवर्नमेंट कैसे कमाएगी? अब जब वो सूद के साथ जो रकम मुआहदे में लिखी होती है कि आपने 5 साल में ये रकम हमें वापस करनी है, अब जब 5 साल आते हैं तो हम तो सूद दे रहे होते हैं, हम रकम कैसे वापस करेंगे? अब वो सूद के अंदर इशारिया बढ़ा देते हैं। अब ये सूद आपका फिर डबल होगा। अब अगला मुआहदा किया जाता है, वो फिर 5 साल का किया जाता है। अब कौम को पता ही नहीं है क्या हो रहा है ऊपर। हम तो बेवकूफ के बेवकूफ हैं, हमसे नारे लगवा लो, हमसे वोट मांग लो, और हमें पता ही नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो। और इनमें से हर एक की हर मुल्क के अंदर नेशनलिटी मौजूद है, वहां इनकी कोठियां बंगले मौजूद हैं, वहां इनके सारे मौजूद हैं, और ये जब यहां से भागेंगे तो भाग के वहां चले जाएंगे। तबाह तो हमने होना है। इस सूद ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, वरना यहां खजानों की कमी नहीं है, अल्लाह की नेमतों की कमी कोई भी नहीं। तो बहरहाल सूद जाती खर्चात के लिए लिया जाए या तिजारत के लिए लिया जाए, अकेला लिया जाए या दोहरा लिया जाए, तो हर सूरत में सूद हराम है। और यहां यह भी समझ लें कि हमारे मुआशरे में कई गुनाह आम हो चुके हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं। इनमें से ये बड़ा खतरनाक और इंसान को हलाक करने वाला जो गुनाह है, हदीस मुबारका में वो सूद को कहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हलाक करने वाले गुनाहों में शुमार किया है। मिशकात शरीफ की रवायत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि इज्तनिबुस्सबअल मुबिकात, ऐ मेरे सहाबा 7 मोहलक और हलाक करने वाली चीजों से इज्तनाब करो, बचो। कालू, सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह मा हुन्ना, ऐ अल्लाह के नबी वो कौन सी 7 चीजें? हुजूर ने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह के साथ शिरक, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी और ज़ात को उसी तरह समझना, अल्लाह की सिफात के साथ किसी और ज़ात के लिए वही सिफ्त मानना जो अल्लाह की है, ये शिरक है। तो अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक ठहराना यह ईमान को हलाक कर देता है, ये इंसान को हलाक कर देता है। दूसरा फरमाया वस्सिहरु, जादू, जादू करना, ये भी हलाक करने वाली चीजों में से। तीसरा फरमाया वक़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, कि जिसके कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे नाहक कत्ल करना, ये भी मुआशरे को तबाह करने वाला। और चौथा हुजूर ने फरमाया वो अक्लुर रिबा, कि सूद का खाना, ये कि सूद खाना, सूद देना, सूद लेना, इसका लेन देन करना, ये मुआशरे को, मुआशरे के ईमान को, मुआशरे की रूहानियत को तबाह कर दे। और आगे हुजूर ने फरमाया वो अक्लु मालिल यतीम, पांचवा कि यतीम का माल खाना। हमारे मुआशरे में ये गुनाह भी बड़ा आम है। भाई, जब भाई फौत हो जाता है तो भतीजे के माल पे कब्जा कर लेते हैं, चचा, मुख्तलिफ हीलों बहानों से उनके माल को खाया जाता है। सगे भाई अपने भाइयों के माल पे कब्जा कर लेते हैं, जमीन पे, जायदाद पे। तो खास करके यतीम, क्योंकि यतीम की जो पावर थी वो वालिद था। अब वालिद दुनिया में नहीं रहा, अब वो छोटा बच्चा है, यतीम है, वो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता, अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता। तो ये मुआशरे के कमजोर तबकों में से है यतीम। तो यतीम के माल को खाना, ये उस खाने वाले की जिंदगी को, उसके ईमान को हलाक कर देता है। और छठी चीज हुजूर ने फरमाया वत्तवल्ली यौम अज़्ज़ुह, और मार्के के दिन
جس وقت جہاد ہو رہا ہو، جنگ ہو رہی ہو، کافروں سے لڑائی ہو رہی ہو، اس معرکے کے دن میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کے فرار ہو جانا، اپنے بھائیوں کو وہاں چھوڑ کے بھاگ جانا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کہ پاک دامن نیک صالح ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا، کسی عورت کے بارے میں بری بات کرنا، اس پر زنا کی تہمت لگانا، کوئی اور تہمت لگانا، حالانکہ اس میں وہ ایسی کوئی خرابی نہیں ہے، تو یہ تہمت لگانا بھی انسان کو ہلاک کر دے۔ تو بہرحال اس میں سے ایک چیز حضور نے فرمایا، ان 7 چیزوں میں سے وہ اکل الربا، سود کا کھانا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید نے جو گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، ان گناہوں پر وعید ذکر فرمائی ہے، سزا ذکر فرمائی ہے، لیکن سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں شراب نوشی ہے، شراب پینا بھی بڑا گناہ ہے، خنزیر کھانا بھی بڑا گناہ ہے، زناکاری بھی بڑا گناہ ہے۔ اب ان سب کی مذمت قرآن نے بیان فرمائی، سب پہ وعید اور سزا قرآن نے بیان فرمائی، لیکن سود کے لیے جو الفاظ قرآن نے استعمال فرمائے ہیں وہ کسی گناہ کے لیے استعمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر۔ پہلے آپ کو مجھے اللہ نے مخاطب کیا ایمان والے کے ساتھ، اس خطاب کے ساتھ، پھر اللہ نے تقوی کا حکم دیا، کیونکہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کو وہی مانے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کی ذات کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور اللہ کے سامنے احتساب کا خوف ہوگا کہ اللہ مجھ سے حساب لے۔ تو حکم کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ایمان کے خطاب کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کا حکم دے کے اللہ نے فرمایا وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ سود کا لین دین کر رہے ہو، بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے اور یا کسی کو محلے گلی میں سود دیا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے، پہلے نہیں پتا تھا، اب یہ آیت سن لی، قرآن کا حکم آ گیا، وذروا، چھوڑ دو، ما بقی من الربا، اب سود میں سے جو رہ گیا، یہاں معاملے کو ختم کر دو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر سچ مچ تم ایمان والے، اگر ایمان والے ہو تو میرے اس حکم کو پورا کرو، آج کے بعد سود کے معاملات کو ختم کرو، اور اگر نہیں کرو گے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آگے اللہ فرماتے ہیں اگر میرے حکم کے آنے کے بعد بھی میرا حکم نہیں مانو گے، سودی معاملات لین دین کو ختم نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو۔ یعنی میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ نے سارے گناہوں کے بارے میں سزائیں ذکر فرمائی ہیں، لیکن یہ الفاظ اللہ نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہے کہ سود کھانے والوں کے لیے، سود کے معاملات اور لین دین کرنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ ایسی سخت وعید ہے جو ہے کسی گناہ کے بارے میں، زنا، شراب اور خنزیر اور کسی گناہ کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں کہا۔ مشہور صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر ابن کثیر میں حضرت کا یہ قول، یہ فتویٰ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کروائے، سختی کرے۔ اچھا، یہاں یہ جو ہمارا ملک ہے نا پاکستان، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ یہ دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہے مسلمانوں کا ملک، ایک ہے اسلامی ملک۔ اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جس میں اسلامی خلیفہ ہو، جس کا آئین اور دستور قرآن و سنت کے مطابق،
خلیفہ خود بھی قرآن و سنت کا پابند ہوتا ہے اور اپنے رعایا کو، اپنی عوام کو اور پورے ملک کو قرآن و سنت کے مطابق چلاتا ہے. اسے کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ، اسلامی ریاست، اسلامی ملک. اور جس ملک میں غیروں کا نظام چل رہا ہو، جمہوریت، یہ جمہوریت انگریز کا نظام ہے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے، یہ برطانیہ کا نظام ہے. کہیں کسی ملک میں، پوری دنیا میں کسی ملک میں سوشلزم ہے، کسی میں کمیونزم ہے، کسی میں دہریت ہے، کسی میں لبرلزم ہے، اور کسی میں کمیونسٹ کا نظام چل رہا ہے، اور کسی جگہ دنیا کے اکثر ممالک میں جمہوریت بھی چل رہی ہے، کسی میں بادشاہت بھی چل رہی ہے، کئی ممالک میں اب بھی بادشاہت چل رہی ہے. تو یہ مختلف نظام ہے دنیا میں، یہ سارے باطل نظام ہیں، یہ سب کافرانہ نظام ہے، طاغوتی اور کفری نظام. ہمارا ملک یہ جمہوریت کی بنیاد ہے. حالانکہ اسلامک اسٹیٹ وہ خلافت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جہاں خلافت راشدہ کا قیام ہوتا ہے اور خلیفہ ہوتا ہے جو ایک نائب ہوتا ہے اللہ کے رسول کا، تو جو اس کی نیابت کو ادا کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتا ہے. آج ہماری عدالتوں میں چلے جائیں، وہی دفعہ فلاں، اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا، وہی انگریزی قانون. انگریز تو چلا گیا آزادی کے بعد، لیکن انگریزی یہاں چھوڑ گیا، اپنے قانون چھوڑ گیا. آج ہمارے اداروں میں جو تعلیم ہے وہ ساری انگریزی تعلیم، کیمبرج کا نصاب ہے، فلاں کا نصاب ہے، وہی انگریزی نظام. تو بہرحال صحابی رسول کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص سود چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، اسلامک اسٹیٹ میں رہ کر بھی وہ سود کو نہ چھوڑے، سود سے باز نہ آئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ یہ ہے کہ خلیفہ وقت اس کی گردن اڑا دے، اس کو قتل کرے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ سود کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو، ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اپنے سودی معاملات یہاں ہی چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اور اگر فإن لم تفعلوا، اگر میرے حکم کو سننے کے بعد بھی باز نہیں آتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے آ جائے. تو جنگ کا یہی مطلب ہے کہ باز نہیں آتے تو ان کی گردن کاٹو. اور اسی طرح سود کھانے والوں کی قیامت کے دن، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، قیامت کے دن ان کی کیا رسوائی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے سود کھانے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جو ذلت اور رسوائی رکھی ہے، اس کو بھی اللہ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ قیامت والے دن جب ساری دنیا اٹھے گی، حشر پر پا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، تو ہر ایک اپنی قبروں سے نکلے گا، میدان حشر میں جمع ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں لا یقومون، وہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکیں گے اپنے پاؤں پہ، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس طرح اٹھیں گے، اس طرح چلیں گے جس طرح کسی آدمی کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دی. آپ نے جس آدمی کو جن چمٹ جائے کسی کے گھر میں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے، جنات آ جاتے ہیں، تو جنات کے چمٹنے سے، شیطان کے چمٹنے سے اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے. وہ کبھی ہاتھ ادھر مارتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی وہ کرتا ہے، کبھی عجیب الفاظ نکال رہا ہوتا ہے. مخبوط الحواس، اس کے حواس جتنے بھی ہیں وہ خلط ملط ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن آگے حساب تو بعد میں ہوگا، اس کی سزا تو بعد میں ہوگی. جس وقت لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے، میدان حشر میں جمع ہو رہے ہوں گے، اس وقت سودی کی ذلت کیا ہوگی، لوگ اس کو پہچانیں گے. اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس طرح وہاں لڑکھڑا کے چل رہے ہوں گے، ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے جن کو کسی شیطان نے چھو لیا، پاگل کر دیا.
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دینے والوں لوگوں کے لیے فرمان الہی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی حالت کیوں ہوگی. اللہ کہتے ہیں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ دنیا میں جب ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ سود کے معاملات نہ کرو، سودی لین دین نہ کرو، تو وہ یہ کہتے تھے آگے سے وہ مولویوں تمہارا تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، ہر چیز کو تم نے حرام قرار دیا. آج لوگ یہی کہتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو سمجھایا جاتا تھا تو آگے سے ان کا یہ قول ہوتا تھا ذالک، اللہ کہتے ہیں یہ سزا ان کی اس لیے ہوگی بأنہم قالوا، کیونکہ وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے، خرید و فروخت جو ہے، تجارت جو ہے، یہ بھی تو سود اسی طرح ہے، بیع کی طرح ہے. ایک ہم کوئی چیز بیچ کے پیسہ کماتے ہیں، دوسرا جو ہے ہم بیچتے نہیں ہیں، پیسہ دے کے پیسہ کماتے ہیں، یہ بھی تو ایک ہی طرح ہے. یعنی آگے سے یہ جملے کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا حضور پر کہ آپ سود کو حرام کہتے ہیں، کیونکہ مشرکین جب حضور تشریف لائے تو ان کے زمانے میں ان کے معاشرے میں بہت سے گناہ تھے، زناکاری عام تھی، تو سود ہر گھر کی کہانی تھی، سود. اب قرآن کی جب آیات اتری تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی سود میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی چیز کو بیچ کے پیسے کماتے ہیں اور ادھر سے پیسہ دے کے پیسہ کما رہے ہیں، دونوں تو ایک ہی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بلکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو، خرید و فروخت کو، لین دین کو جائز قرار دیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. بس یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ نے اس حکم پہ عمل کرنا. اور اسی طرح سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والے لوگ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، قرآن کی یہ آیتیں اس نے سن لی، اللہ کو حکم سن لیا، موعظہ نصیحت آ گئی، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اللہ کہتے ہیں اس وقت جب قرآن کی یہ آیتیں اتری تھیں تو شروع میں جو سود ختم کیا گیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سود معاف کیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ کروڑوں کی رقم تھی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سود پہ دی ہوئی تھی، کیونکہ پہلے جائز تھا، جس طرح شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب چل رہی تھی، اس طرح احکامات اتر رہے تھے. تو یہ حکم جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے ابتدا کی. لوگوں، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں. اصل رقم لوٹاؤ، باقی جو سود ہے اس کو ختم کرو، وہ کوئی بھی دینا نہیں. تو اللہ بھی کہتے ہیں جس کے پاس فمن جاءه موعظۃ من ربه، اپنے رب کی نصیحت، یہ بات آ گئی، حکم آ گیا، فانتہا، وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو ماضی میں ہو گیا وہ اسی کا ہے، ماضی کے بارے میں اب پوچھا نہیں جائے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ عَادَ، جو اس نصیحت کو سن کے بھی عمل نہیں کرتا، پھر لوٹ کے سود کے ہی معاملات کرتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنم والے لوگ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو لوگ سود کے معاملات سے باز نہیں آتے، بینکوں سے سود لے رہے ہیں، لوگوں کو سود دے رہے ہیں، سودی معاملات کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نصیحت آ چکی ہے، اللہ کا حکم پڑھ کے سنایا جا چکا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں پھر بھی ومن عاد، پھر بھی اپنی زندگی میں سود کو جاری رکھتے ہیں. آیا فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہیں اور انہوں نے جہنم میں جانا ہے، اور رہنا کب تک ہے، ہم فیہا خالدون، اللہ ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھے. تو غرضے کے سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے جو سخت ترین گناہ ہے سود، سخت ترین الفاظ کے ساتھ اللہ نے ان کی تعلیم.
اور فرمایا کہ اگر سود لین دین کرنے والے توبہ نہیں کرتے، باز نہیں آتے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے، بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب میری کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو میں اس کی قیمتی ترین چیز پر حملہ کرتا ہوں۔ ملکوں کی جب جنگ ہوتی ہے تو دوسرا ملک سارے ملک کو تباہ نہیں کرتا، بلکہ ان کی جو خاص چیزیں ہوتی ہے، ایٹمی پلانٹ ہوتا ہے، اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بڑے بڑے جو پل ہوتے ہیں، پلوں کو گراتے ہیں۔ اسی طرح ان کے کمیونیکیشن کا جو نظام ہوتا ہے، ان کے رابطے کا جو نظام ہوتا ہے، ان کی جو ٹیلی ویژن کا نظام ہوتا ہے جہاں سے خبریں پہنچے، عوام کو مطمئن کرنے کا پروگرام، یہ سارے رابطے یا اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اہم ترین تنصیبات کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ جب ملکوں کی جنگ ہوتی ہے تو ملک دوسرے ملک کی اہم ترین تنصیبات پر حملہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح انسان، ایمان والے کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو جائے تو اللہ جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ انسان کے ایمان کو ختم کر دے۔ تو یعنی یہ بڑا سخت معاملہ ہے، یہ جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ جو آدمی میرے اس حکم کو سننے کے بعد بھی سودی لین دین سے معاملات سے باز نہیں آتا تو فَأْذَنُوا، اس کو حکم دے دو، اس کے لیے اعلان کر دو بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہو چکا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دو حدیثیں میں بیان کرتا ہوں اس موضوع پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے، پہلی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مسند احمد کی 20,951 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا، درہم الربا، سود کا 1 روپیہ، 1 درہم، یأکلہ الرجل، جس کو آدمی کھاتا ہے، وہو یعلم، اور وہ جان بھی رہا ہے کہ یہ سود ہے۔ ایک تو جس کو پتہ نہیں ہے، آج اس نے سنا اور اس کو پتہ لگ گیا یار یہ تو بینک کے پیسے سود ہے۔ جس کو پتہ تھا کہ یہ میں سود لے رہا ہوں، سود دے رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، تو حضور نے فرمایا اشد من 36 زنیہ، کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت۔ سود کا 1 روپیہ کھانا، 1 درہم، اتنی سخت سزا ہے اللہ کے ہاں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ مستدرک حاکم کی جلد 2 صفحہ 37 پہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، الربا 73 بابا، کہ سود کے 70 دروازے ہیں۔ ایسرھا، سب سے کم اور ہلکا ترین دروازہ کیا ہے؟ مثل این کہ ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یعنی 70 دروازوں میں سے سود کے اللہ کے ہاں جو کم درجے کا دروازہ ہے، یعنی یہ کم درجے کا، ایسرھا، ہلکا دروازہ، کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کے بارے میں حضور نے فرمایا، آکل الربا، سود کھانے والا، ومؤکلہ، سود کھلانے والا، وکاتبہ، سود کا لکھنے والا۔ ہمارے ایک اسٹام فروش تھے، وہاں میں گیا تو مزاربت کے معاملے میں کوئی معاملہ تھا، اس کو لکھوانا تھا، تو انہوں نے کہا جی میں اس کو نہیں لکھتا جب تک اسلامی شرائط کے ساتھ نہیں لکھا جائے۔ تو میں نے کہا جی یہ وہ مزاربت نہیں ہے جو پہلے چل رہی تھی، یہ ہمارے آپس میں کچھ معاملات ہیں اور یہ یہاں کے ہی ہے، اور ہم اسلامی اصولوں کے مطابق لکھیں گے۔ نیک دیندار آدمی تھا، مسئلہ سنا ہوگا، تو اس لیے یاد رکھیں جو لکھنے والا ہے، اب میں نے سود لیا بھی نہیں، سود دیا بھی نہیں، صرف ان کو اسٹام لکھ کے دیا ہے یا ان کی تحریر لکھی ہے، تو حضور نے فرمایا وکاتبہ، سودی معاملات کو لکھنے والا۔ بلکہ اس سے آگے بھی حضور نے جملہ فرمایا وشاہدی، اور ان 2 سود لین دین کرنے والوں کا گواہ بننے والا۔ آؤ نا جی میرے ساتھ بینک میں، آپ اپنی کاپی دے دو، میں نے سود لینا ہے۔ اب بندہ کہے جی میں نے کون سا سود لینا ہے، میں نے جا کے اس کی گواہی دینی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء،
حضور نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا لکھنے والا، سود کے اوپر گواہ مقرر ہونے والا، ایک تو اللہ نے ان سب پر لعنت کی ہے، اللہ کی ان پر لعنت ہوتی ہے، اور دوسرا فرمایا حضور نے یہ سب کے سب اس سود کے گناہ میں شریک ہیں، یہ سارے شریک ہیں۔ اس لیے نہ سود کا معاملہ کریں، نہ سود کھائیں، نہ سود کا لین دین کریں، نہ کسی کی جا کے گواہی دیں، نہ اس کے اس معاملے کو لکھیں۔ ہر طرح سے کسی نہ کسی طرح اگر ہم اس میں شریک ہو جائیں گے تو اس پورے کے پورے گناہ میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔